گزشتہ جو پارٹ تھا بیان کا آپ نے سنا حضرت مولا علی پر، کہیے سبحان اللہ۔ آج عثمان غنی کی تھوڑی سی بات سن لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ بھی داماد پیمبر ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر جو میں نے فرسٹ میں کیا، پہلے پارٹ میں، پچھلے بیان میں آپ نے سنا، اس کی کیا وجہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی کبھی آپ گہرائی کے ساتھ سنیں گے، اور اس کو میں کہیں اور سے ثابت نہیں کروں گا، بلکہ ہدائی کے بخشش اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتاب سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج عثمان غنی کی تھوڑی سی بات رضا الہی پر اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سماعت کر لیجیے۔ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر جمعہ کو، اور میں نے زندگی میں اس کے علاوہ کوئی خطبہ پڑھا ہی نہیں ہے، کہیے سبحان اللہ، ایک ہی خطبہ پڑھا ہے جب سے میں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ پڑھنا شروع کیا، تب سے آج تک کوئی دوسرا خطبہ نہیں پڑھا، ایک ہی پڑھا ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی، یعنی انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ وَعَلَى النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَالصَّوَابِ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، دوسرا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو حضرت عمر فاروق کا مرتبہ ہے۔ وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيقَانِ امیر المؤمنین عثمان بن عفان، یعنی کہ وہ جو حیا کا کامل ہے، حیا جس میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اسے کچھ اور نہیں کہا جاتا بلکہ عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور کامل الحیاء والایقان، یہ وہ ہیں کہ جن کا ایقان یعنی یقین اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ہر ایک کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے، لیکن عثمان غنی جان دے سکتا ہے، ایمان ہلنے نہیں دے سکتا۔ یہ عثمان غنی اتنے دیوانے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، پھر مولا علی، یہ خلفائے راشدین اس طریقے سے خلیفۃ المسلمین ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کا نام، پھر عثمان غنی کا نام۔ حضرت عثمان غنی وہ تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں کسی شے کو خریدنے کا ارادہ ہوتا کہ مجھے فلاں باغ خریدنا ہے، ادھر دل میں ارادہ ہوتا، ادھر عثمان غنی حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ بتائیے کتنی رقم ادا کرنا ہے، سبحان اللہ، آپ حکم کیجئے کیا دینا ہے، کتنی رقم ادا کرنی ہے، ادھر ارادہ ہوتا، ادھر وہ تیار ہو جاتے۔ اور یہ ذو النورین ہیں، ذو النورین، دو نور والے، کہیے سبحان اللہ، دو نور والے ہیں۔ اور دو نور والے کیسے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے اوپر ایک بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ایک اور بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے پاکیزہ، مطہر، ساجدہ، طاہرہ، طیبہ وہ بیٹی جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین کی ماں۔ یہ بیٹیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نکاح میں ایک بیٹی آئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس کی بیٹی؟ رسول خدا کی، کہیے سبحان اللہ۔ رسول خدا کی بیٹی نکاح میں آئی، اور دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم بھی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال فرما لینے کے بعد حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کرنا پسند فرمایا، کہیے سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امت جو آج چلا چلا کر کہتی ہے کہ بہت سارے صحابہ، 1,40,000 صحابہ، بے شک ہمارے جان و دل ہر ایک صحابہ پر قربان ہیں، کوئی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لیکن آپ برابر نہیں کر سکتے، ایک صحابی کو دوسرے کے برابر نہیں کر سکتے۔ جس کا جو مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب کی بارگاہ میں، وہ دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری۔ 1,40,000 صحابہ تھے، اگر صحابہ برابر ہو جاتے تو رسول خدا دوسری بیٹی کسی کے بھی نکاح میں دیتے، سب صحابی تھے، لیکن نہیں، جو مرتبہ عثمان غنی کا تھا وہ کسی دوسرے صحابی کا موجود ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیں، اور اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ رسول خدا کا سارا گھرانہ نور کا ہے، ایک بیٹی آئی تو نور والے ہو گئے، اور جب 2 بیٹی آ گئی تو ذو النورین یعنی 2 نور والے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان عرض کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جب حضرت عثمان غنی رسول خدا پر فدا ہو گئے تو رسول خدا عثمان غنی پر فدا ہو گئے۔ ادھر یہ رضائے مصطفیٰ میں اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے، ادھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رضا کے لیے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا شان عثمان غنی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رضا سے حاصل ہوتا ہے، محض کتاب سے حاصل نہیں ہوتا۔ بڑا فرق آج سن لیں آپ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، وہاں لکھا ہے فلاں پڑھیے، فلاں پڑھیے، فلاں پڑھیے، پڑھتے رہو۔ کتاب تو یہودیوں نے بھی پڑھی تھی، نصرانیوں نے بھی پڑھی تھی، لیکن پڑھنا معنی نہیں رکھتا، اس کتاب میں سے تمہارے اندر کیا اتر رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے، معنی یہ چیز رکھتی ہے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی فدا ہو گئے، اور اس قدر فدا ہو گئے کہ سب کچھ قربان کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے عثمان غنی کے نام کو مخاطب کر دیا، بلند کر دیا، اعلیٰ کر دیا۔ خطبے میں پڑھا جا رہا ہے، ہر جمعہ کو پڑھا جا رہا ہے، ہر مسجد میں پڑھا جا رہا ہے، ہر منبر پر پڑھا جا رہا ہے، چاہے ہند ہو یا عربی ممالک ہوں، کسی ملک میں چلے جائیں، جب جب خطبہ پڑھا جائے گا عثمان غنی کا نام لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ فدا ہونے سے ہوتا ہے، یعنی ڈوب جانے سے ہوتا ہے، کتابوں سے نہیں ہوتا۔
بلکہ جو کتاب والا ہے اس کی خدمت کرنے سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ صرف کتاب سے نہیں، کتابیں تو بہت مارکیٹ میں آپ کو ملیں گی، ڈاکٹری کی خرید لاؤ آپ، لیکن کتاب ڈاکٹری کی خرید لینے سے بوٹنی، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری سب خرید لاؤ، مل جائے گی۔ گھر پہ رکھ لینے سے، پڑھ لینے سے کیا آپ ڈاکٹر بنیں گے؟ نہیں بنیں گے، کسی استاذ کی ضرورت ہے، اور استاذ بھی کامل ہو۔ تو جب دنیاوی تعلیم لے کر دنیاوی ڈگری نہیں مل سکتی تو دین کی کتابیں محض پڑھ لینے سے دین کا علم نہیں آ سکتا، جبکہ استاذ سکھانے والا کوئی ایسا نہ ہو جسے ہند الولی غریب نواز کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا استاذ مل جائے تو پھر وہ قرآن پورا سینے میں اتر جاتا ہے، سبحان اللہ، پورے سینے میں، پورے قلب میں اتر جاتا ہے۔